I love Islam. 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 الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام آئی لو اسلام۔ الحمدللہ ہم اس پروگرام کے اندر ایک مخصوص ٹاپک کے اوپر کلام کرتے ہیں، اس کے بارے میں جو اسلام نے ہمیں عقیدہ بتایا ہے اس عقیدے کو سنتے ہیں، سمجھتے ہیں، سیکھتے ہیں اور اچھی نیتوں کے ساتھ دوسروں تک بھی پہنچاتے ہیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ اس پروگرام میں ہم بہت ساری معلومات حاصل کرتے ہیں، ہمارے ساتھ بہت پیارے پیارے بچے بھی ہوتے ہیں، کچھ یہ ہم سے سوالات بھی کرتے ہیں اور ہم اس طرح اپنے اس پروگرام کو لے کر چلتے ہیں۔ اب تک ہم نے بہت سارے ٹاپک پر کلام کر لیا ہے، ہم نے جنت کے بارے میں سنا، ہم نے قیامت کے بارے میں سنا، اللہ پاک کی ذات کے بارے میں سنا اور اسی طرح دیگر ہم نے بہت ساری انفارمیشن اب تک حاصل کر لی ہے۔ آج ہمارے اس پروگرام کا ٹاپک ہے دوزخ۔ آج ہم دوزخ کے بارے میں سنیں گے۔ اپنے پروگرام کو آگے کی طرف بڑھاتے ہوئے سب سے پہلے ایک درود پاک کی فضیلت سنتے ہیں۔ اللہ پاک کے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے، جب تک بندہ مجھ پر درود پاک پڑھتا رہتا ہے اللہ پاک اس پر رحمتیں نازل فرماتا رہتا ہے۔ اب یہ بندے کی مرضی ہے وہ کم پڑھے یا زیادہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، آج ہم انشاءاللہ عزوجل اپنے اس پروگرام میں جہنم کے بارے میں سنیں گے۔ پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، یہ بات ہمیشہ یاد رکھیے کہ جہنم یہ ایک ایسی ہولناک اور ڈینجرس جگہ ہے جو اللہ پاک نے اپنے نافرمان لوگوں کے لیے، ایسے لوگ جو اللہ پاک کی نافرمانی کرتے ہیں، جو اسلامی احکامات پر عمل نہیں کرتے، ان کے لیے بنائی ہے۔ اس جگہ کو دوزخ کہا جاتا ہے۔ اللہ پاک ہمیں جہنم سے پناہ عطا فرمائے، آمین۔ پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، ایک بات ہمیشہ یاد رکھنی ہے، وہ یہ کہ اللہ پاک نے جہنم کو پیدا فرما دیا ہے، جہنم کو پیدا فرما دیا ہے۔ جی ہاں، اور یہ بات کتابوں میں موجود ہے کہ جہنم 7 زمین کے نیچے واقع ہے۔ یہاں پر ایک بات یہ بھی یاد رکھنی ہے کہ جو شخص جہنم کو نہیں مانتا، جو شخص جہنم کو نہیں مانتا، اگر بالفرض جہنم کا انکار کرتا ہے یا جہنم کا ایسا معنی بیان کرتا ہے جو اسلام نے ہمیں بتایا ہے، اس سے الٹ کوئی نئی بات بیان کرتا ہے یا کچھ اور اس کے معنی سے مراد لیتا ہے، تو وہ شخص قطعی مسلمان نہیں ہو سکتا، وہ شخص قطعی مسلمان نہیں ہو سکتا۔ جی ہاں، ہمیں یہ بات ہمیشہ جاننی ہے، ماننی ہے اور اس بات کو ہمیشہ یاد رکھنا ہے کہ جہنم ایک مقام ہے جو عبرت والا مقام ہے، ہولناک مقام ہے اور ایسی جگہ ہے جو اللہ پاک نے اپنی نافرمانی کرنے والوں کے لیے تیار کر رکھی ہے۔ اللہ پاک ہمیں جہنم سے پناہ عطا فرمائے۔ یہاں ایک حدیث پاک میں آتا ہے، حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص 3 بار جہنم سے پناہ مانگتا ہے، جہنم خود اس سے کہتی ہے کہ اے اللہ عز و جل، اسے مجھ سے پناہ عطا فرما، اسے مجھ سے بچا لے۔ سبحان اللہ۔ آئیے مل کر ہم بھی دعا کرتے ہیں، اللہم اللہم اجرنی اجرنی من النار، من النار، اللہم اللہم اجرنی اجرنی من النار۔ من النار۔ اے اللہ، اے اللہ، ہمیں جہنم کی ہمیں جہنم کی آگ سے آگ سے پناہ عطا فرما، پناہ عطا فرما۔ آمین۔ آمین۔ پیارے بچوں، ایک نئی انفارمیشن حاصل کرتے ہیں، وہ یہ ہے کہ جہنم کے 7 لیول ہیں، جہنم کے 7 لیولز ہیں، یعنی 7 طبقات ہیں، 7 اس کے سٹیپ ہیں۔ ہم نے پچھلے پروگرام کے اندر جنت کے بارے میں سنا تھا، جنت کے 8 درجات کے بارے میں سنا تھا اور اب ہم جہنم کی بات سن رہے ہیں۔ پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین،
ہم اگر دنیا میں کوئی چیز کھاتے ہیں، اگر وہ ہمیں اچھی لگے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ بڑی لذت کے ساتھ اسے کھاتے ہیں، اسے انجوائے کرتے ہیں، بھائی کیا بات ہے، آج تو بڑا ٹیسٹی کھانا کھایا جا رہا ہے۔ اور اگر کوئی ایسی چیز کھا لیں جو تیکھی ہو، بہت زیادہ، یوں کہیے کہ اگر ہماری طبیعت کو پسند نہ آئے، تو کیا ہوتا ہے کہ منہ ایک دم سا نا ایک کڑواہٹ سی محسوس ہوتی ہے، بندہ کہتے ہیں یار اس کو اگل دوں، اگلی اس کو پھینک دوں نا، تو یا بندہ کیا کرتا ہے؟ کلی کر لیتا ہے، یا اگر وہ اندر چلا جائے تو بندے کو الٹی کرنے کو دل کرتا ہے کہ یار اس کو میں الٹی کر دوں۔ یہ بات سمجھنے کے بعد یہ یاد رکھیے کہ جہنمیوں کو کھانے کے لیے ایک کانٹے دار زہریلا درخت کھانے کو دیا جائے گا، الامان والحفیظ۔ ہم دنیا میں اگر کوئی کھانا کھا رہے ہوں تو ہمیں کوئی اس کھانے کے دوران پتھر منہ میں آ جائے تو کتنا عجیب فیل ہوتا ہے، کتنی ایک یوں کہیے کہ بے چینی سی ہوتی ہے کہ یار یہ کیا منہ میں آ گیا۔ اسی طرح ہم کھانا کھا رہے ہیں اور کھانے کے دوران اگر بال آ جائے تو ہم اس کو کتنی ایک عجیب سی کیفیت بن جاتی ہے، اس کو کتنا برا فیل کرتے ہیں۔ لیکن جہنمیوں کا حال دیکھیے کہ انہیں ایک کانٹے دار، کانٹا کوئی کھاتا نہیں ہے پیارے بچوں، کانٹے کھائے نہیں جاتے، لیکن وہاں جو انسان اللہ پاک کی نافرمانی کر کے جہنم میں جائے گا اسے کھانے کے لیے ایک کانٹے دار زہریلا درخت دیا جائے گا۔ اب وہ زہریلا بھی ہے، کانٹے دار بھی ہے، وہ درخت بھی ہے۔ اب ذرا سوچئے تو صحیح ہے کتنا دردناک عذاب ہے جو اس جہنمی کو دیا جائے گا۔ پیارے بچوں سوچئے اس شخص کے لیے یہ کتنا ہی یوں کہیے کہ دردناک مرحلہ ہوگا کہ جو پہلے ہی سے آگ کے عذاب میں مبتلا ہے، آگ کے اندر وہ قید ہے، اسے آگ کا عذاب دیا جا رہا ہے، پھر اوپر سے یہ کہ اسے کھانے کے لیے ایک کانٹے دار زہریلا درخت دیا جا رہا ہے، یعنی یہ اس کے عذاب میں اضافہ در اضافہ ہو رہا ہے۔ اللہ پاک ہمیں جہنم سے بچائے، جہنم کے عذابات سے بچائے۔ اب ہم سنتے ہیں کہ سب سے کم عذاب، جہنم کا جو سب سے ہلکا عذاب ہے، اس کی کیا کیفیت ہوگی؟ تو پیارے بچوں جہنم کے اندر جسے سب سے کم یعنی سب سے ہلکا عذاب جسے دیا جائے گا، اس کا حال یہ ہوگا کہ اسے پہننے کے لیے 2 آگ کے بنے ہوئے جوتے دیے جائیں گے، آگ کے بنے ہوئے جوتے اسے پہنائے جائیں گے، اور جب وہ شخص آگ کے بنے ہوئے جوتے پہنے گا، اس کی وجہ سے اس کا دماغ پتیلی میں ابلتے ہوئے پانی کی طرح جوش مارنے کی طرح اس کا دماغ جوش مارے گا۔ پیارے بچوں آپ ذرا محسوس تو کریں کہ وہ کیسی کیفیت ہوگی کہ آگ کے بنے ہوئے جوتے ہیں اور وہ اس شخص نے پہنے ہوئے ہیں، پھر اس کی وجہ سے اس کا دماغ کھول رہا ہے۔ اللہ اکبر، یہ کیسا سخت عذاب ہوگا، اور یہ وہ عذاب ہے جو ایک سب سے ہلکا عذاب، جو سب سے لو لیول کا، سب سے کم درجے کا عذاب ہے، یہ اس عذاب کی یہ کیفیت ہے۔ اور پھر جو سب سے زیادہ عذاب ہوگا، جو سب سے بڑا عذاب ہوگا، اس کا تو انسان تصور بھی نہیں کر سکتا۔ اور پھر یہی نہیں بلکہ وہ جہنمی یہ بات سمجھے گا، یعنی جسے سب سے ہلکا عذاب ہو رہا ہے، وہ یہ بات سمجھے گا کہ شاید مجھے سب سے زیادہ عذاب ہو رہا ہے، مجھے ہی سب سے زیادہ تکلیف دی جا رہی ہے، شاید میں ہی سب سے بڑا عذاب میں مبتلا ہوں۔ لیکن ایسا ہوگا نہیں، بلکہ یہ تو سب سے ہلکا عذاب ہے، یہ تو سب سے لو لیول کا عذاب ہے کہ اسے آگ کے بنے ہوئے جوتے پہنائے جا رہے ہیں۔ پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، یہاں میں آپ سب کے ضروری توجہ دلانا چاہوں گا۔ اگر دنیاوی طور پر ہم کسی تپتے ہوئے صحرا پہ اپنے آپ کو چلتا ہوا محسوس کریں، یا ہر ایک صحرا میں تو نہیں جا سکتا، لیکن جب ایک سخت گرمی کا عالم ہو، دھوپ سے کڑک کر چمک رہی ہو، اور ہر انسان اس بات کو محسوس کرے کہ اگر وہ ننگے پاؤں ایک تپتی ہوئی زمین پر اپنا پیر رکھ دے تو ایک دم سے وہ بکھلا جائے گا، اس کی عجیب سی کیفیت ہوگی اور وہ چھاؤں میں بھاگنے کی کوشش کرے گا۔ حالانکہ یہ دنیاوی سورج کی گرمی ہے، یہ دنیاوی سورج کی ایک تپش ہے جو کہ ہزار میل دور ہے، لیکن جہنم میں سب سے ہلکے عذاب والے کی یہ کیفیت ہوگی کہ اسے آگ کے جوتے پہنائے جائیں گے، جس کی وجہ سے وہ یہ سمجھے گا مجھے ہی سب سے زیادہ عذاب ہو رہا ہے۔ اللہ پاک ہمیں جہنم سے بچائے۔ ہمیں دعا بھی کرنی چاہیے کہ اللہ جہنم سے بچائے، اور ہمیں ایسے اچھے اعمال بھی کرنے چاہیے کہ اللہ پاک ہمیں جہنم سے بچا کر جنت میں بلا حساب داخلہ عطا فرمائے۔ احمد بھائی، ہم لوگ کو جہنم سے بچنے کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ جی ہاں کڈز مدنی چینل کے ناظرین اور پیارے بچوں، ہم جہنم کے عذابات کے بارے میں سن تو رہے ہیں، دعائیں بھی کر رہے ہیں، لیکن یہ سوال بھی بڑا اہم ہے کہ ہمیں جہنم سے بچنے کے لیے کیا کرنا پڑے گا۔ تو اس کے لیے بڑی واضح تعلیمات قرآن و احادیث میں ہمیں بیان کی گئی کہ ہر اللہ پاک کی نافرمانی سے اپنے آپ کو
بچانا پڑے گا۔ احمد بھائی، ہمیں ہر طرح کی نافرمانی سے اللہ پاک نے جس حکم سے ہمیں منع کر دیا ہے، جس طرح کہ اللہ پاک نے ہمیں جھوٹ بولنے سے منع کیا ہے، اللہ پاک نے ہمیں چوری کرنے سے منع کیا ہے، نماز قضا کرنے سے منع کیا ہے، اسی طرح ہمیں غیبت کرنے سے منع کیا گیا ہے، XYZ جس طرح کے بھی گناہ ہیں، جس چیز سے اللہ پاک نے ہمیں روکا ہے، منع کیا ہے، پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، ہمیں اس گناہ سے بچنا ہے، اور جنت میں جانے کے لیے ہمیں اچھے اعمال کرنے ہیں، نیکیاں کرنی ہیں، نماز روزے کی پابندی کرنی ہے، اور نیک اعمال کو بجا لانا ہے انشاءاللہ۔ پھر اللہ کی رحمت سے کیا بعید کہ ہمیں دامن مصطفیٰ میں جگہ ملے اور جنت الفردوس میں حضور علیہ السلام کا پڑوس مل جائے۔ اللہ پاک ہمیں جہنم سے بھی بچائے اور بلا حساب جنت میں داخلہ عطا فرمائے، آمین۔ پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، جب سب لوگ جنت میں چلے جائیں گے اور جو جہنم میں جنہیں رہنا ہے وہ جہنم میں رہیں گے، اور جن لوگوں کو جنت میں رہنا ہے، یعنی جن لوگوں کو ہمیشہ ہمیشہ جنت میں رہنا ہے وہ جنت میں رہیں گے، تو اس وقت جنت اور دوزخ کے درمیان ایک جانور کی صورت میں موت کو لایا جائے گا، ایک جانور کی صورت میں موت کو لایا جائے گا۔ جی ہاں، آج تو ہر ایک شخص کیا کرتا ہے، موت کی تیاری کوئی کرتا ہے کوئی نہیں کرتا، لیکن جو انسان پیدا ہو چکا ہے اسے مرنا تو ہے، اسے موت تو آنی ہے، یعنی جس نے مرنا ہے اسے موت کو ضرور چکھنا ہے، تو ہر انسان کو ضرور موت کا ذائقہ چکھنا ہے، وہ موت کے حصے کو پار کر کے ہی یا جنت میں جائے گا یا علمان والحفیظ برے خاتمے کی وجہ سے یا برے اعمال کی وجہ سے جہنم میں جائے گا۔ اب کیا ہوگا کہ جو موت ہے اسے ایک جانور کی صورت میں جنت اور دوزخ کے درمیان لایا جائے گا، پھر کوئی کہنے والا جنت والوں کو پکارے گا، وہ لوگ ڈرتے ہوئے کیا ہوں گے، جمع ہوں گے، دیکھیں گے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمیں جنت سے نکال دیا جائے، اور پھر جو اہل دوزخ ہیں، جو اہل نار ہیں، جو جہنم والے ہیں، ان کو کہنے والا کوئی پکارے گا، ان کو اعلان کرے گا، اور جہنمی اس امید پر کیا ہوں گے، متوجہ ہوں گے اور دیکھیں گے کہ شاید کہ ہماری مصیبت کم ہو جائے۔ اب وہ جو اعلان کرنے والا ہوگا، جو بلانے والا ہوگا، وہ کہے گا کہ اے اہل جنت، اے اہل جہنم، کیا اس جانور کو تم جانتے ہو؟ یہ جو جانور آپ کے سامنے لایا گیا ہے، کیا ہم تم اسے پہچانتے ہو؟ تو وہ سارے کہیں گے یہ تو موت ہے، یہ تو موت ہے، یہ تو وہی ہے کہ جو ہر انسان کو لائق ہوئی ہے، ہر انسان نے جس کا مزہ چکھا ہے، یہ تو وہ موت ہے۔ اس کے بعد اس جانور کو، یعنی جس موت کو جانور کی صورت میں لایا جائے گا، اس جانور کو اہل جنت کے سامنے اور اہل دوزخ کے سامنے ذبح کر دیا جائے گا۔ اب کیا ہوگا، اہل جنت سے کہا جائے گا کہ اے اہل جنت، تمہیں مبارک ہو، تم ہمیشہ ہمیشہ جنت میں رہو گے، اور جو جہنمی ہوں گے وہ انہیں کہا جائے گا کہ اے اہل جہنم، تم ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہو گے۔ اب جو اہل جنت ہوں گے وہ تو بڑی خوشی کے ساتھ اس امید پر، اس یوں کہیے اللہ کی رحمت پر اللہ کا شکر بھی ادا کریں گے کہ اب تو ہمیں ہمیشہ ہمیشہ جنت میں رہنا ہے۔ لیکن جو دوزخ میں رہنے والے ہوں گے، جو جہنم میں جانے والے ہوں گے، وہ بڑے ہی تکلیف میں، گھبراہٹ میں ہوں گے کہ اب ہمارا یہاں سے نکلنے کا کوئی سامان نہیں، اب ہم یہاں سے ہرگز نہیں نکل سکیں گے، اور اس کی وجہ سے ان کی تکلیف میں، ان کے دکھ میں، ان کے رنج میں اور ان کی مصیبتوں میں مزید اضافہ ہو جائے گا۔ اللہ پاک کی پناہ، اللہ پاک ہمیں اپنی بنائی ہوئی پیاری پیاری جنت میں داخلہ عطا فرمائے اور ہمیں جہنم سے بچائے، آمین۔ پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، یہاں ہم ایک اور بڑی ہی دل دہلا دینے والی بات، ایک اور ہی بڑی ڈرا دینے والی بات، یوں کہیے کہ ہوش اڑا دینے والی بات بھی سنتے ہیں، اور وہ کیا ہے کہ جہنم کی آگ کو 1000 برس تک اسے جلایا گیا، تو اس کی جو رنگت ہے، اس کا جو کلر ہے وہ سرخ ہو گیا۔ اب پھر اسے 1000 برس تک مزید جلایا گیا، پھر اس کا جو رنگ ہے وہ سفید ہو گیا، پھر اسے مزید 1000 برس تک جلایا گیا اور اس کی رنگت سیاہ یعنی بالکل بلیک ہو گئی ہے، اور اب جو جہنم کی آگ کا کلر ہے، جو رنگ ہے، وہ بالکل سیاہ ہے، بلیک ہے۔ الامان والحفیظ، یعنی ایک تو وہ آگ ہے، یعنی اس کی تپش ہے، آپ دنیاوی ایک تندور کے پاس چلے جائیں تو آپ بمشکل اس کے پاس 2-3 منٹ کھڑے ہو پائیں گے، یعنی کوئی بھی شخص 1 منٹ تک دنیاوی تندور کے پاس نہیں کھڑا رہ سکتا، اور وہ جہنم کی آگ کہ جسے تقریباً
3000 برس تک مزید جلایا گیا، اس کی کتنی تپش ہوگی، اس کا کیا حال ہوگا۔ اللہ پاک ہمیں جہنم کی آگ سے بچائے، جہنم کے عذابات سے بچائے۔ احمد بھائی، جنت میں جانے والے اعمال کون سے؟ پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین اور ہمارے بغداد بھائی، جنت میں جانے والے اعمال بہت سارے ہیں۔ جی ہاں، جنت میں جانے والے اعمال تو بہت سارے ہیں، ہم چند کے بارے میں سنتے ہیں، جس طرح نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، حج ادا کرنا، درود پاک پڑھنا، علم دین حاصل کرنا، نیکی کی دعوت دینا، برائی سے منع کرنا اور ہر اچھا کام کرنا، اللہ پاک کا شکر ادا کرنا، قرآن پاک کی تلاوت کرنا، کسی کو یوں کہیے اس کا دل خوش کرنا، یہ سب اعمال جنت میں لے جانے والے ہیں۔ اللہ پاک ہمیں جنت میں لے جانے والے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور جہنم میں لے جانے والے اعمال سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے پروگرام کا وقت چونکہ مختصر ہوتا ہے، تو ہم نے اپنے اس چھوٹے سے پروگرام کے اندر، مختصر سے پروگرام میں ہم نے بہت ساری انفارمیشن حاصل کی، جہنم کے بارے میں سنا۔ یقیناً ہم اس سے عبرت بھی حاصل کریں گے، اور اس پروگرام کی برکت سے نیت کیجئے کہ اگر ہم اب تک کوئی گناہ کرتے تھے، کوئی اللہ پاک کی ایسی نافرمانی کرتے تھے کہ جو جہنم جانے کا سبب تھی، تو اب اس سے توبہ کر لیجئے۔ اللہ پاک کی رحمت بہت وسیع ہے، جب تک آپ مریں گے نہیں اس وقت تک آپ کے پاس موقع ہے۔ آپ اگر گناہ گار ہیں، آپ گناہ آپ سے ہو جاتے ہیں، ظاہر انسان سے تو گناہ ہو ہی جاتے ہیں، کوئی بھی انسان معصوم تو نہیں، ہاں انبیاء اور فرشتے یہ معصوم ہیں، اسلام کا عقیدہ بھی یہی کہتا ہے، لیکن انسان سے کبھی نہ کہیں گناہ ہو ہی جاتا ہے۔ تو اس کا ایک حدیث پاک میں طریقہ بتایا گیا کہ جب بھی انسان سے کوئی گناہ ہو جائے تو وہ اللہ پاک کے جناب، اللہ پاک کے حضور اس گناہ سے توبہ کر لے، اور پھر وہ نیکی کی طرف اپنے آپ کو لے آئے، اللہ پاک کی اطاعت کی طرف، فرما برداری کی طرف لے آئے۔ اللہ پاک ہمیں گناہوں سے بچائے اور نیکیوں پر چل کر زندگی گزارنا نصیب فرمائے۔ ہمارے اس پروگرام کا وقت مکمل ہوا، اگلے نئے پروگرام میں انشاءاللہ نئے ٹاپک کے ساتھ آپ سب سے پھر ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ I love Islam. 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 بچوں کا مدنی چینل آ گیا، بچوں کا آ گیا